جب بھی روس اور بھارت کے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو لوگ فوراً سوویت یونین کے زمانے کو یاد کرتے ہیں، جب دونوں ملکوں کے درمیان بہت گہرے اور قریبی تعلقات ہوا کرتے تھے۔ 1955 میں سوویت یونین کے اس وقت کے رہنما نکیتا خروشچیو نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اتنے قریب ہیں کہ اگر آپ ہمیں پہاڑ کی چوٹی سے بھی پکاریں تو ہم فوراً آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور صرف روس باقی رہ گیا، تب بھی بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب مغربی ممالک کشمیر کے معاملے پر الجھن کا شکار تھے، تب سوویت یونین نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین نے کئی بار اقوام متحدہ میں کشمیر سے متعلق قراردادوں کو ویٹو کیا۔ بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا کہ کشمیر صرف بھارت اور پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، اور روس نے ہمیشہ اسی موقف کی حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سوویت یونین وہ واحد مستقل رکن ملک تھا جس نے 1957، 1962 اور 1971 میں کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے خلاف قراردادوں کو روکا تھا۔ اب تک روس اقوام متحدہ میں 6 بار بھارت کے حق میں ویٹو دے چکا ہے، جن میں زیادہ تر کشمیر سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ جب بھارت نے گوا میں پرتگالی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کی تھی، تب بھی سوویت یونین نے بھارت کا ساتھ دیا تھا اور سلامتی کونسل میں اس کے خلاف آنے والی قراردادوں کو ویٹو کیا تھا۔ اگست 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، تب بھی روس نے بھارت کی حمایت کی تھی۔ لیکن جب پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان میں فوجی کارروائی کی تو اس پر روس کا رد عمل کچھ مختلف اور قدرے غیر جانبدار رہا۔ روس نے بھارت اور پاکستان دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی اور ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ روسی صدر کے ترجمان نے کہا کہ بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پاکستان بھی ہمارا اہم ساتھی ہے۔ ہم دلی اور اسلام آباد دونوں سے تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ 3 مئی کو بھارتی وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد روس کی جانب سے جو موقف سامنے آیا وہ واضح طور پر اس پالیسی میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ روس نے اس بار بھارت اور پاکستان دونوں سے کشیدگی کم کرنے اور باہمی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اپیل کی، لیکن ماضی میں ایسے مواقع پر روس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھارت کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب وہ اپنے بیانات میں توازن رکھنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کئی عوامل کی بنیاد پر سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلے بھارت نے یوکرین جنگ کے دوران اگرچہ روس کی کھل کر مخالفت نہیں کی، لیکن مکمل حمایت بھی فراہم نہیں کی تھی۔ بھارت کی جانب سے اس جنگ کو سفارتی طریقوں سے ختم کرنے کی اپیل اور خود مختاری کے اصول کی حمایت نے ماسکو کو واضح اشارہ دیا کہ نئی دلی اب مکمل طور پر اس کے کیمپ میں نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون روس کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ بھارت کی دفاعی خریداری میں امریکہ اور یورپی ممالک کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ روس کا پرانا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال روس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں اپنے سفارتی مفادات کو توازن کے ساتھ آگے بڑھائے۔ تیسری بڑی وجہ افغانستان کی صورتحال اور اس خطے میں روس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے۔ روس نے طالبان کے ساتھ روابط بہتر کیے ہیں اور پاکستان کو ایک اہم گزرگاہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایسے میں ماسکو کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو نظر انداز کرے یا اسے کھلے عام ناراض کرے۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ روس اب عالمی سیاست میں خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے جو ثالثی کر سکتا ہے، نہ کہ صرف اپنے اتحادیوں کی آنکھ بند کر کے حمایت کرے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس 2 ملکوں کے درمیان کشیدگی کے وقت امن کی اپیل کرنا روس کے لیے ایک عالمی ذمہ داری کا اظہار ہے، خاص طور پر جب وہ خود ایٹمی طاقت ہو۔ یہ تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آج کا روس ماضی کے سوویت یونین سے مختلف ہے۔ اب وہ صرف بھارت کا روایتی حمایتی نہیں رہا، بلکہ ایک ایسے طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو سفارتی توازن، جغرافیائی مفادات اور بدلتے عالمی اتحادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دسمبر 2021 میں آخری بار بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد فروری 2022 میں روس اور یوکرین درمیان جنگ چھڑ گئی اور تب سے پوٹن بھارت نہیں آئے۔ تاہم اسی دوران وہ چین کے 2 دورے کر چکے ہیں اور کئی دوسرے ممالک میں بھی جا چکے ہیں، یہاں تک کہ سپتمبر 2023 میں
دلی میں ہونے والے G20 اجلاس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ حالیہ برسوں میں ان عالمی تنظیموں میں جہاں روس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جیسے شنگھائی تعاون تنظیم، بھارت کی موجودگی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جولائی 2024 میں ہونے والے SCO اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت نہیں کی۔ 2023 میں اگرچہ بھارت اس تنظیم کا چیئرمین تھا، لیکن یہ صدارت بہت کم سرگرم نظر آئی اور بھارت نے اجلاس کو آن لائن طریقے سے منعقد کیا۔ اس کے برعکس بھارت نے G20 اجلاس بڑی دھوم دھام سے کروایا، جو دنیا بھر میں نمایاں رہا۔ بھارت اور روس کے درمیان پچھلے سال تقریباً 68 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی، لیکن اس میں سے زیادہ تر یعنی تقریباً 60 ارب ڈالر کا صرف تیل بھارت نے روس سے خریدا۔ ایک وقت تھا جب بھارت اپنی 76% دفاعی ضروریات روس سے پوری کرتا تھا، لیکن 2019 سے 2020 کے درمیان یہ شرح کم ہو کر 36% رہ گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ اپنے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر سنجے کمار پانڈے کا کہنا ہے کہ اگرچہ بھارت نے یوکرین جنگ کے دوران روس کی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کی حمایت بھی یک طرفہ نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی روس کے لیے کبھی دور کا ملک نہیں رہا۔ 1965 کی جنگ میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ہوئی، تب روس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ دونوں کے درمیان تاشکند معاہدہ کروایا، جو بھارت کے حق میں نہیں تھا۔ البتہ 1971 کی جنگ میں روس کھل کر بھارت کے ساتھ آیا، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور روس کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے، خاص طور پر جب سے پاکستان اور مغربی ممالک کے رشتے کمزور ہوئے ہیں۔ 2023 میں روس اور پاکستان کے درمیان تجارت کا حجم 1 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی تجارتی سطح ہے۔ اسی سال روس کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی برکس تنظیم میں شمولیت کی کھل کر حمایت کی تھی۔ تو انڈیا اپنی خراب پالیسی کی وجہ سے اپنے دوست ممالک تیزی سے کھوتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، میانمار، مالدیو، یہ وہ چھوٹے ملک ہیں جو کبھی انڈیا کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ تمام ممالک بھی انڈیا سے اب دور ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک انڈیا کا ہمسایہ ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ انڈیا کی بنتی ہو۔ پاکستان کے ساتھ ہوئی لڑائی میں کسی بھی ہمسایہ ملک نے انڈیا کی حمایت نہیں کی، ایون امریکہ نے بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اپنی ایک دنیا میں گم ہے کہ ہم سپر پاور بننے جا رہے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تم اس وقت کچھ بھی نہیں ہو، پوری دنیا تم پر ہنس رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔